جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں وہ ہے مظہر اقبال چودھری صاحب، ایک سیلف میڈ انسان جن کا ملتان سے تعلق تھا، فیصل آباد میں زندگی کے کچھ سال گزارے اور لاہور آ گئے۔ میری ملاقات ایک فلیٹ پر ہوئی ان کے ساتھ، جہاں پہ انہوں نے ہوم ٹیوشن اکیڈمی کا ایک دفتر بنایا ہوا تھا۔ بائی چانس میں ایک دوست کو ملنے گیا تو سامنے مظہر اقبال چودھری کا دفتر تھا، تو دوست نے تعارف کرا دیا کہ یہ عزیز صاحب ہیں۔ ان دنوں میں ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ تھا AIC گروپ کا، تو امریکن انٹرنیشنل گروپ آف کالجز۔ تو یہ چھوٹا تھا، میرے پاس آیا اور کہا، سر آپ کا نام سنا ہوا ہے، مجھے کامیابی کے کچھ گر بتائیں، میں بھی آپ کے شعبے سے منسلک ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے ابھی آپ ابھر رہے ہو، آپ پڑھو، آپ کی پڑھنے کی عمر ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ میں BCom کر چکا ہوں، میں شکل سے چھوٹا لگتا ہوں، مگر سر میں ساری زندگی ہوم ٹیوشنز پڑھا کے میں نے اتنے تک پہنچ کی ہے کہ میں اب CA فاؤنڈیشن بھی کر رہا ہوں۔ ایک وقت آیا کہ مظہر اقبال چودھری صاحب CA فاؤنڈیشن کر گئے اور ڈیفرنٹ اکاؤنٹ کے متعلق کورسز کیے اور پڑھانا شروع کر دیا اس نے اپنے فلیٹ پہ بھی، ہوم ٹیوشن تو پڑھا ہی رہے تھے۔ مظہر اقبال چودھری صاحب کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی اکیڈمی کھولیں، آپ کے اندر بڑا ٹیلنٹ ہے، آپ کامیاب ہوں گے۔ تو مظہر صاحب نے میرے ساتھ مل کے ایک ادارہ کھولا جس کا نام میں نے انہیں یونیک اسکالرز اکیڈمی رکھ کے دیا۔ وہ یونیک ان کا فیوریٹ نام تھا، تو میں نے کہا آگے لگا لو اسکالرز اکیڈمی، کیونکہ یونیک تو آلریڈی موجود ہے۔ نتیجتاً وہ ہماری اکیڈمی چل پڑی۔ میں نے مظہر صاحب سے کہا چونکہ میں آلریڈی 4 کالجز کی سروسز ہیں میرے پاس، تو میں نہیں چل سکتا، لہٰذا آپ چلائیں، اب تو چلا ہوا ادارہ ہے۔ بہرحال مظہر صاحب علیحدہ ہو گئے، چلانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مظہر صاحب کے پاس سینکڑوں میں اسٹوڈنٹ آ گئے، BCom کے، PIFA کے، ڈفرینٹ اور شارٹ کورسز تھے اکاؤنٹنگ کے متعلق، اور اتنا وہ ہونہار کہ وہ کہتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اس کا خواب یہ تھا کہ میں ہاؤس آف اکاؤنٹنسی بناؤں گا۔ ایک استاد کا نام لیتا تھا، اس استاد نے بعد میں مظہر چودھری صاحب کے اس ادارے کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا۔ بہرحال اس کا وہ نام لیتا تھا، مجھے نام بھول گیا ہے۔ مظہر چودھری صاحب اس ادارے کو کامیاب کرنے کے بعد ایک اور ادارہ کھول لیا انہوں نے، جو کہ جونیئر اسٹوڈنٹس کے لیے تھا۔ مظہر اقبال چودھری صاحب ان دنوں اپنا CA کمپلیٹ کرنے لگے تھے، اور ان کو وزٹنگ بیسس کے اوپر ٹیچنگ میں کیونکہ بہت زیادہ انوالو تھے، مختلف پیریڈز انہیں مل رہے تھے۔ اسی اثناء میں مظہر اقبال چودھری صاحب اب سکولنگ کی طرف بھی چل پڑے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھر سے انہوں نے 1 روپیہ بھی نہیں منگوایا، جتنا کچھ بھی تھا ہوم ٹیوشن سے اس شخص نے کمایا، اپنی اکیڈمی سے کمایا، اور غریبوں اور یتیموں کو وہ فری پڑھاتا تھا۔ اور یہ وقت بھی میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا، نام میں اس کا نہیں لینا چاہتا، وہ بینرز بناتا تھا، اور مظہر اقبال چودھری صاحب نے اس کو میٹرک کرایا، اس کے بعد اس کو ICOM کرایا، اور بعد میں مظہر صاحب کی ڈیتھ کے بعد وہ MBA کر گیا۔ مظہر اقبال چودھری صاحب ترقی کے بڑے بڑے منیرٹس کو چھو رہا تھا کہ ایک بدقسمت دن آیا۔ مظہر اقبال چودھری صاحب کی ایک عادت تھی کہ اکثر جب ملتے تھے مجھے یا دوستوں سے، تو کہتے آؤ چلیں چائے پینے کے، چائے بہت پیتے تھے، اور کہتے نہیں گاڑی پہ نہیں جانا، موٹر سائیکل پہ جانا ہے۔ میری گاڑی بھی پارک کراتے اور مجھے ساتھ بیٹھاتے، اور پھر راستے میں سپیڈ وہ اتنی مارتے تھے۔ بائی چانس جو دوستی تھی ہماری وہ اتنی گہری دوستی ہو گئی کہ جب مظہر صاحب وہ چلاتے موٹر سائیکل اور سپیڈ مارتے تھے تو ہم انہیں کہا کرتے تھے کہ مظہر صاحب آپ ہمیں ماریں گے ایک دن، اور پھر وہ جان بوجھ کے اور زیادہ سپیڈ مارتے اور کہتے اور سر جہاں پہ لکھی ہے وہاں آئی جانی ہے، تو یا یہ کہتے کہ بڑا جی لیا آپ نے، مزید آپ جی کے کیا کریں گے۔
مظہر اقبال چودھری صاحب کی اسی اسنا میں اپنی ترقی کے کلائمیکس کی طرف جا رہے تھے، شادی ہو گئی، اور جب سے شادی ہوئی مظہر اقبال چودھری صاحب اتنے ہی ایکٹیو ہو گئے جتنے پہلے تھے، بلکہ پہلے سے زیادہ گھر کو بھی ٹائم دینا، دوستوں کو بھی ٹائم دینا، بلکہ دوستوں کے اتنے گہرے دوست تھے کہ ہم سے تو بہت زیادہ اب دور ہو چکے تھے، چونکہ ہم اپنے کام میں بزی، تو اپنے کچھ ایک دو دوست تھے جن میں سے ساجد اور فخر کا نام مجھے ابھی بھی یاد ہے، اور احمد رضا ہنجرا جو کہ میرا بھی سٹوڈنٹ ہے اور مظہر صاحب کا سٹوڈنٹ بھی اور دوست بھی، ان لوگوں کے ساتھ بڑا وقت گزرتا تھا مظہر صاحب کا۔ جب یہ فون کرتے، کلاس میں بھی ہوتے، حالانکہ وہ ٹیچنگ سے انہیں شوق نہیں، لو تھی، وہ اس کو بلا لیتے اور ادھر ادھر گھماتے، اور پھر وہ کلاس میں جا کے بھی یہی بات کرتے ہوتے تھے کہ دیکھو یار، میں ٹیچنگ سے مجھے پیار ہے، مگر میں اپنے دوستوں کو ٹیچنگ کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا۔ ان کے سٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، اگر انہوں نے ایک کلاس چھوڑ بھی دی تو سنڈے کو بلا کے پھر 3-4 گھنٹے پڑھا دیتے تھے، اور کسی بچے کے پاس اگر فیس نہیں ہوتی تھی تو مظہر صاحب اس سے فیس نہیں لیتے تھے، اور پوری اکیڈمی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس بچے کی فیس آئی ہے یا نہیں آئی، بلکہ اپنی جیب سے سٹوڈنٹس کا داخلہ بھی بھیجتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک ملازم تھا، ایک مزدور تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے پمفلٹ تقسیم کرانے تھے، تو مزدوروں کے سٹاپ سے ہمیں ایک شخص ملا جس کا نام غضنفر تھا۔ غضنفر جب ہمیں ملا تو مظہر صاحب کا مجھے وہ بات یاد آتی، ان دنوں موبائل اتنا عام نہیں تھا، تو مظہر اسے کہتا ہے کہ یار غضنفر، موبائل ہی رکھ لے اپنے پاس، کہ تو جب پمفلٹ تقسیم کر رہا ہوتا ہے مجھے تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ کس چوک پہ کھڑا ہے۔ ایک وقت آیا کہ غضنفر مظہر صاحب کے پاس ان کی اکیڈمی کے اندر رہائش رکھنا شروع کر دی اس نے، اور اس کا وہ پی این بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ اس نے اکاؤنٹ کا کام اسے سکھا دیا، تو کلرک ہو گیا، بلکہ اس کا سیکریٹری ہو گیا۔ نتیجتاً غضنفر اپنے پینڈ کو بھول گیا، اور مظہر چودھری کے ساتھ اس کی جو افیلیشن تھی وہ اتنی ساؤنڈ تھی کہ وہ اسی کو ہی اپنا بھائی تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ دن رات یہ غضنفر بینرز لگاتا تھا مظہر صاحب کی اکیڈمی کے، اور کامرس، اکاؤنٹنگ، 9th 10th اور ڈیفرنٹ قسم کے بینرز۔ حفیظ جو کہ پینٹر تھا، ہمارا بہت اچھا دوست ہے وہ پینٹر، چونکہ میرے ساتھ حفیظ کا تعلق گزشتہ 20-25 سالوں سے ہے۔ جب میں رانا اکیڈمیز چلاتا تھا، ساتھ AIC میرے پاس تھا، ڈیفرنٹ اکیڈمیز میں ہم نے کام کیا اپنے زمانے طالب علمی سے لے کے، تو پھر مظہر صاحب کو میں نے حفیظ صاحب دی۔ حفیظ صاحب پینٹر تھے، مظہر صاحب جو کچھ کماتے حفیظ صاحب کو کہتے۔ حفیظ صاحب کی ایک عادت تھی کہ جب اس کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تو جب وہ مظہر صاحب کے پاس جاتا، جہاں ہمارا ایک دوست ہے عرفان صاحب، عرفان شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں آج کل، اس کے بعد انہیں LLB کر کے اکیڈمیاں چھوڑ کے بڑے کمپیٹنٹ لائر ہیں، اس سائڈ پہ چلے گئے۔ عرفان صاحب، مظہر چودھری صاحب اور میں، عزیز نیازی، ہمارے بینرز بناتا رہتا ہے۔ جب اس کے پاس پیسے کم ہوتے تو ہمارے پاس آ کے مخصوص سٹائل میں پوچھتا حفیظ کہ بھائی کوئی آرڈر ہے، تو ہم اسے آرڈر دیتے، نتیجتاً وہ اس کے پاس اچھے خاصے پیسے آ جاتے تھے۔ ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی تھی ایڈورٹائزرز کی، اپنے بینرز ہینگ کرنے والوں کی، اسی طرح ہمارے ریلیشنز ڈیفرنٹ مزدوروں کے ساتھ تھے جو پمفلٹس تقسیم کرتے تھے۔ ایک سلسلہ تھا، ایک چین تھی، اور ایک وقت آیا کہ مظہر اقبال چودھری صاحب نے مکمل طور پہ جو پبلسٹی کا سارا سیٹ اپ تھا اپنے پاس بھی ایک قائم کرا لیا، کیونکہ پبلسٹی بہت زیادہ کرتے تھے۔ جو کورس انہوں نے کرانا ہے سب سے پہلے اس نے اس کی پبلسٹی کا انتظام کرنا ہے۔ بہرحال مظہر صاحب ایک بہت بڑا ٹائکون بن گیا کامرس کے فیلڈ میں۔ 9th 10th کی کلاسز بھی سٹارٹ کرا دی، آئی کام کی کلاسز سٹارٹ کرا دی، اور ایک مشہور و معروف پروفیسر صاحب ہے صابر صاحب، مجھے پورا نام بھول گیا ان کا بھی، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے FSC کی کلاس سٹارٹ کرائی، وہ بھی چل دی، اور میتھمیٹکس کی کلاس چلائی، ایک بڑے معروف ٹیچر تھے ان کے ساتھ مل کے۔ گریجویشن کی کلاس تھی ان کی، وہ بھی مختلف لوگ ان کے ساتھ انوالو تھے۔ ایک وقت آیا کہ مظہر صاحب اپنی اکیڈمی کے اندر ہر وہ کورس دے رہے تھے
جو دیگر اکیڈمیوں میں تھا۔ مظہر اقبال چودھری صاحب کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک دن وہ رات کو موٹر سائیکل پہ نکلے۔ اکثر چائے پینے جب نکلتے تھے، ساتھ کوئی ہوتا تو وہ تو اسے منع کرتا تھا کہ سپیڈ کم مارو۔ مظہر چودھری صاحب رات کے لمحے، بدقسمت رات کے لمحے ڈرائیو کرتے ہوئے ملتان روڈ پہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھے۔ نہیں معلوم وہ ایکسیڈنٹ کیا ایکسیڈنٹ تھا، اس کے اندر بھی بڑے تجسسات ہیں کہ کہاں پہ موٹر سائیکل جا کے لگی، موٹر سائیکل میں لگی، گاڑی میں لگی، کیا ہوا، یہ ایک تجسس ہے، ابھی تک واضح ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال ان کی گاڑی یا جہاں بھی ٹکر ہوئی بے ہوش ہو گئے۔ مظہر اقبال چودھری صاحب کئی دن بے ہوش رہے اور کوئی مہینہ یا 1.5 مہینہ رہے بے ہوش۔ جب ان کو ہوش آئی تو میموری ان کی کھو چکی تھی۔ ذہانت کا منبع، غریبوں کا دوست، یتیموں کا باپ اور دوستوں کا دوست، اسٹوڈنٹ کا دوست، بڑے بھائیوں جیسا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اسٹوڈنٹس نے بہت سرو کیا، جس کے اندر خاص طور پہ ایک اسٹوڈنٹ تھے ان کے بٹ صاحب، انہوں نے بہت سرو کیا ان کو۔ گگو، اس نے انہیں بہت زیادہ سرو کیا۔ اس سارے پروسیس کے دوران بالآخر وہ ہوش میں آئے تو مظہر اقبال چودھری صاحب کو جب یاد آئی، اپنی ٹیچنگ کی بات کی حفیظ نے جا کے کہ جناب دوبارہ اپنے ٹیچنگ کرنی ہے، صحت میں آ جائیں، تو وہ رو پڑے۔ اندر ٹیچنگ اور صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی اور وہ جنون نظر آتا تھا۔ بہرحال کبھی بے ہوش ہو جاتے تو کبھی ہوش میں آ جاتے، اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں میموری بھی خراب ہوئی، صحت مکمل طور پہ خراب ہو گئی، اور ایک بدقسمت دن آیا بالآخر کہ معلوم ہوا کہ مظہر اقبال چودھری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ مظہر اقبال چودھری صاحب کی موت دراصل ایک کامرس کے بہت بڑے فیلڈ کی، ایک بہت بڑے حصے کی موت ثابت ہوئی، اور کامرس کے ایک بہت بڑے ٹائکون جو کہ ابھی 30 ایئر میں تھے اور اس قدر آگے جا رہے تھے کہ لگتا تھا کہ یہ اکاؤنٹنگ کے کنگ ہوں گے فیوچر کے، جس طرح کی ان کی خواہشات تھیں، دن رات محنت کرنی، پڑھنا پڑھانا اور تھکنا نہیں اور ہنستے رہنا، کوئی غصہ نہیں۔ اسٹوڈنٹ کا بہترین مخلص ٹیچر اس دن اس دنیا سے چلا گیا اور یہ کہانی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مظہر اقبال چودھری کے اداروں کو چلانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، مگر ظاہر ہے جب مالک نہیں رہتے تو پھر پیچھے سے معاملات اس طرح نہیں ہوتے۔ نتیجتاً مظہر اقبال چودھری صاحب کے ادارے بھی آہستہ آہستہ اس ایک ویرانگی کی طرف چلے گئے اور بالآخر بند ہو گئے۔ مظہر اقبال چودھری صاحب اکاؤنٹنگ کی دنیا کا وہ چمکتا ہوا آفتاب تھا جس کی روشنی لگاتار بڑھ رہی تھی، اور اس کے مرنے کے بعد ان کے پائے کا ٹیچر ابھی تک میں نے نہیں دیکھا۔ مجھے شعبہ تعلیم کے ساتھ میرا بڑا لمبا تعلق ہے۔ 96 سے میں ٹیچر ہوں۔ میں نے ماسٹر، CSS، بہت سارے لیولز تک لوگوں کو تعلیم دی ہے، بہت محنت کی ہے، اور بہت محنتی لوگ میں نے دیکھے ہیں، مگر مظہر اقبال چودھری صاحب جیسا شخص میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ مظہر اقبال چودھری صاحب کی میں آج کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت افسوس لگا۔ پہلے میں اس کے اداروں کے سامنے سے جب گزرتا ہوں بلڈنگ سے تو مجھے وہ یاد آتے ہیں، خالی فاتحہ ہی پڑھ دیتے ہیں۔ آج میں نے سوچا کہ مظہر کو دیکھوں۔ ان کی جب میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں نے پوچھا ہوا تھا اس کے وہ لیکچرز کے دوران کہ سر اس کا اگلا چیپٹر کیسا ہوگا۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، گو وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مظہر اقبال چودھری صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اور ہم ان کے وہ دوست تھے، خاص طور پہ احمد رضا ہنجرا صاحب، خضر اور الفت اور شرازی صاحب، اسی طرح گگو اور ساجد، فخر، یہ تو بڑے بیسٹ فرینڈز تھے۔ اور مظہر اقبال چودھری صاحب کے مرنے کے بعد یہ ساری محفلیں دوبارہ سے نہیں بن سکی۔ اللہ انہیں
جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو ہماری حسین یادوں میں رکھے۔ اور آپ بھی، جس تک بھی میرا پیغام یہ پہنچتا ہے، مظہر اقبال چودھری صاحب جو کہ 2012 میں اس دنیا سے چلے گئے تھے، آج 30 سال کی عمر میں وہ چلے گئے، اور جنہوں نے ان سے پڑھا تھا اور جو بھی ان کا ذکر اب سن رہا ہے، آپ سے التماس ہے کہ آپ مظہر اقبال چودھری صاحب کے لیے فاتحہ خوانی پڑھ لیں۔ اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔